السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قرآن کی سب سے بڑی بے قدری یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور باتیں ہوں، یہ سب سے بڑی بے قدری ہے۔ ابھی بھی کانا پوسی چل رہی ہے، سنے ہی نہیں کیا بولا گیا۔ اللہ ہدایت دے۔ 25واں پارہ شروع ہے۔ اللہ رب العالمین نے پارے کی شروع میں بتایا کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ گویا بات کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ کافر و مشرکین جو ہیں قیامت پر شک کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ کافر اور مشرک نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول کہتے تھے، اس سوال کے جواب میں کبھی کہتے، صحابہ بھی پوچھتے تھے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کی ہے تم نے؟ اور کبھی اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کبھی اس کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کبھی کہا کہ جتنا تم پوچھ رہے ہو، جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے، اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کا علم ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ حدیثوں میں بھی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، لیکن قیامت کب واقع ہوگی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، قیامت کے بارے میں پورا ڈیٹیل دے دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر۔ انبیاء کی کیا کیفیت ہوگی، عورتوں کی کیا کیفیت ہوگی، شہداء اور صلحاء کی کیا کیفیت ہوگی، ایمان والوں کی کیا کیفیت ہوگی، منافقین، مشرکین اور کفار کا کیا حال ہوگا، کیسے حالات میں ہوں گے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر سارا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ اور بڑی حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ صرف قیامت کا ہی نہیں بلکہ قیامت کے بعد جو ہے جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، آخری منزل تک کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچ دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آج ہم لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا تصور کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ایک اچھا خاصا نمازی، ایک اچھا خاصا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، ایک اچھا خاصا جانکار، تعلیم یافتہ شخص، اس سے پوچھو قیامت کب آئے گی؟ تمہارے ذہن میں قیامت کا کیا تصور ہے، کیا سوچتے ہو تم قیامت کے بارے میں؟ قیامت تو ابھی بہت دور ہے، یہ تصور ہے یا نہیں ہمارے اندر؟
ہم سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارے ذہن میں قیامت کے تعلق سے کیا ہے، تم کیا سوچتے ہو قیامت کے تعلق سے، آدمی کہے گا کہ ہم قیامت کے تعلق سے یہی سوچتے ہیں کہ ابھی قیامت کی علامات آنا باقی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول باقی ہے، خروج دجال ہے، اور پھر اس طرح سے زمین سے جو ہے ایک جانور نکلے گا، مشرق سے مغرب سے جو ہے سورج طلوع ہوگا. یہ ساری چیزیں علامات قیامت ہیں، بڑی بڑی علامات ہیں. یہ ساری چیزیں تو ابھی ہوئی نہیں، گویا یہ ساری چیزیں ہونے میں وقت لگے گا اور قیامت ابھی بہت دور ہے. قرآن جب نازل ہو رہا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ او میرے بندو، قیامت دور نہیں ہے بلکہ یہ قیامت جو ہے بہت قریب ہے. کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے. اور ہم سے زیادہ چالاک تو وہ دجال تھا جس نے کہا کہ کیا یہ کھجور کے باغات اگنا شروع ہو گئے؟ کہا ہاں. کیا آخری نبی محمد آ گیا؟ کہنے والا کہا ہاں آ گیا. اچھا تو مطلب اب میرا نکلنا بہت جلد ہے اور میں بہت قریب ہے کہ میں نکل جاؤں گا، یعنی قیامت اب قریب ہے، میرا نکلنا اب قریب ہے. کب کہا تھا؟ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے جزیرے کے اندر، وہاں جب دجال سے مکالمہ ہوا تو اس دجال نے کہا کہ میں اب بہت جلد نکلوں گا. اس وقت کی بات، 1400 سال پہلے دجال نے کہا کہ میں بہت جلد نکلوں گا. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایک طرف دجال کو رکھیں، ہماری عقل کیا کہتی ہے اور دجال نے کیا کہا؟ ہم سے زیادہ چالاک معلوم ہوتا ہے. اس نے قیامت کو قریب سے دیکھا اور ہماری سوچ اور ہمارا تصور یہ ہے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، ابھی نہیں آنے والے. سوال کیا گیا اے اللہ کی قیامت کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرے بندو قیامت اچانک سے واقع ہوگی. جی قیامت جو ہے وہ اچانک سے واقع ہوگی، نہیں معلوم ہوگا قیامت واقع ہو رہی ہے. ایک آدمی گائے سے دودھ دو رہا ہوگا، ایک آدمی کپڑا خرید لیا ہے، اب اس کا جو ہے رقم ادا کرے گا. ایک آدمی لین دین کا معاملہ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا کہ چلو اب سور پھونکا جائے. فرشتہ سور پھونکے گا اور جب سور پھونکے گا تو پھر یہ سارا کا سارا جو ہے نظام کائنات درہم درہم ہو کے رہ جائے گا. یہ معاملہ ہو رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب سور پھونکا جائے اور سور پھونک دیا جائے گا اور اچانک سے سور پھونکا جائے گا. آدمی پریشان ہو جائے گا. قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں بھوچال مچا دی جائے گی، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا سارا بوجھ نکال پھینکے گی. واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان، انسان پر کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها، ارے ابھی تو ٹھیک تھی یہ زمین، اب اس کو کیا ہو گیا کہ اچانک سے ہلنے ڈولنے لگی، اس کو کیا ہوا؟ تب انسان کی سمجھ میں آئے گا کہ کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. قیامت واقع ہو رہی ہے، زمین ہل رہا ہے اور ایک ہولنا کی قائم ہے، لیکن ابھی آگے بہت کچھ ہونا باقی ہے. آج ہمارا تصور یہ ہے کہ قیامت بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت جو ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. ایک چیز دیکھیں، وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے، اپنی دلیل دی گئی، اے میرے بندو تم قیامت کے دن پر شک کرتے ہو، ہماری نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تیری نشانی کیا ہے جس پر غور و فکر کیا جائے؟ ساری نشانیاں ایسی ہیں جس پر غور و فکر کیا جانا چاہیے. اب اللہ کہہ رہا ہے ہم ایک نشانی تمہیں بتاتے ہیں جس پر غور و فکر کرنے کے بعد تمہیں قیامت کے واقع ہونے کی دلیل معلوم ہو جائے گی. پوچھا اللہ کیا نشانی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بندے اپنے علاقے کی عورتوں کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو، جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو، جب تم اپنی محنت ساری اس کے اوپر لگا دیتے ہو، پھر ایک مقررہ وقت کے بعد اس کے اوپر جو ہے عمل ٹھہر جاتا ہے. اب جب تم دیکھتے ہو کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے اور تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی حاملہ ہے، تو تمہیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. یہ عقلی دلیل دی گئی. تمہیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. جب تمہیں یقین ہو رہا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، کیا تم دن بتا سکتے ہو کہ کب بچہ پیدا ہوگا؟
بتا سکتے ہو دن؟ نہیں بتا سکتے۔ ایک کسان زمین میں اناج ڈالتا ہے اور اناج ڈالنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، معلوم ہے اس کے یہاں سے پودا نکلے گا، کیا کسان بتا سکتا ہے پودا کب نکلے گا؟ اور جب نکلے گا اس کے بعد یہ پھل کب دے گا، یہ دانے کب دے گا، یہ اناج اور غلہ کب دے گا؟ کسان کہہ سکتا ہے؟ اے میرے بندو، جب تم اپنی بیوی کو دیکھ کر جواب نہ دے سکو کہ بچہ کب پیدا ہوگا، ایک کسان بیج بونے کے بعد جواب نہ دے سکے کہ اس میں سے پودا کب نکلے گا، تو پھر قیامت کے بارے میں شک کیوں ہے؟ یقین کرو کہ قیامت واقع ہوگی، لیکن کب واقع ہوگی یہ میرا نبی بھی نہیں جانتا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ علم جو ہے ہماری طرف لوٹایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اچھا کوئی پھل جو اپنے شگوفے سے نکلتا ہے اس کا علم بھی ہم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون سا پھل کون سے درخت سے کب نکل رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم ہم رکھتے ہیں۔ وما تحمل من انثى، اور ایک عورت اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے ہوئے ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، گورا ہے کالا ہے، بے وقوف ہے چالاک ہے، کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ولا تضع الا بعلمه، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اٹھائے رکھیں، اس کے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان ساری چیزوں کو۔ یہ عقلی دلیل دی گئی۔ ایک دیکھیے خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کام کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ آج مسلمان کہتے ہیں ہم تو فلاں گھر سے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، ارے ہم نے تو گریجویٹ کر لیا ہے، ہم نے BA کر لیا ہے، اور نوکری کی تلاش بھی ادھر بھاگ رہا ہے، نوکری تو مل ہی نہیں، اب نہیں مل رہی ہے تو کہیں سے تو جو ہے معاش اور معیشت چلانا ہے، چلاؤ۔ یہ کہتا نہیں ہم نے BA کر رکھی ہے، ہم نے MA کر رکھی ہے، ہم جا کے کام کریں گے۔ یہاں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لوہے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک مشرک آیا، کہا کہ بنا کے دو مجھے ایک تلوار، صحابی رسول نے تلوار بنا کے دے دی، اب وہ تلوار لے کے چلے گئے۔ پیسہ دو؟ ارے میں کہاں بھاگ کے جا رہا ہوں، میں کون سا تمہارا پیسہ کھا رہا ہوں، تمہارے گاؤں کا ہوں، دے دوں گا۔ آج بھی ہوتا ہے نا، لے لیا سامان، جب سامنے والا کہہ رہے پیسہ دو، ہے یقین نہیں ہے مجھ پر، پیسہ دے دوں گا بھائی، تھوڑے دن رکو، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ مشرک بھی کہنے لگا کہ دے دوں گا پیسہ۔ تھوڑے دن بعد حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیسہ تو، کہنے لگا نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دو گے؟ نہیں دوں گا، میں ایک ہی شرط میں دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو اور شرک پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، تم واپس اپنے دین میں آ جاؤ۔ حضرت خباب بن ارد کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کی بات کرتے ہو، میں آنے والی دنیا میں اگر زندہ ہو جاؤں اور وہاں بھی تم مجھے دینے سے انکار کر دو، ابھی میں محمد کا انکاری نہیں بنوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کو قیامت کے دن پر ایمان کا یقین تھا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو بہت پختہ یقین تھا۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان فرمائے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وہ مشرک جو ہے خباب کو جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، تم کل کے دن کی بات کرتے ہو، یعنی یوم آخرت کی بات کرتے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ یوم آخرت بھی کبھی آئے گی۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہندوستان میں رہنے والے ہندو بھائیوں کی کتاب میں ایک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے پنرجنم کا جو عقیدہ ہے، اس سے وہ کیا استدلال کرتے ہیں؟ پنرجنم کا مطلب ہوا دوبارہ پیدا ہونا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں اگر انسان اچھا عمل کرتا رہا، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دوبارہ انسان بنے گا، دوبارہ انسان بن جائے، اور اگر برا کام کیا تو کبھی وہ سور کی شکل میں پیدا ہوگا، کبھی بندر کی شکل میں پیدا ہوگا، کبھی اور کسی شکل میں پیدا ہوگا۔ یہاں پر جو ہے
पुनर्जन्म का जो माना है और जो उससे इस्तेदलाल किया गया वो गलत है, इसलिए कि पुनः का माना होता है दोबारा और पुनर्जन्म का माना होता है दोबारा जिंदा होना, जन्म लेना, जिससे मुराद बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, उस चीज को बयान किया गया। लेकिन इस्तेदलाल गलत होने की वजह से गलत अकीदे में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद एक बड़ी बेहतरीन और प्यारी सी चीज बताई, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन क़रीब हम तुम्हारे जानों के अंदर और पूरे कायनात के अंदर ऐसी चीजें दिखाएंगे यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हक़ क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हारी जानों के अंदर भी और पूरी कायनात के अंदर भी सारी चीजें दिखाएंगे, ऐसी ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हक़ क्या है। कौन सी निशानी दिखाएगा? अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया के अजाइबात को देखो, सूरज पर नजर डालो, सूरज को देखो रोजाना मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है, देखो वो तुम्हारे सर के ऊपर होता है। हमने उसको तुमसे इतना दूर रखा कि तुम्हें सही तौर पर गर्मी मिल जाती है। तुम्हारे पेड़ पौधों को जो चीज चाहिए, जो ग़िज़ा चाहिए वो सूरज से मिल जाती है। ऐ मेरे बंदो, हमने इतना दूर भी सूरज को नहीं रखा कि तुम सूरज की गर्मी के लिए तड़प जाओ और तरस जाओ। अगर हम थोड़ा सा दूर सूरज को रख देते तो जो ठंडे इलाके हैं वो सारे के सारे और भी ठंड हो जाते, वहां पर गर्मी न पहुंचती। ऐ मेरे बंदो, दुनिया के इन अजाइबात को देखो, इन आयतों को देखो, इन निशानियों को देखो। क्या इन चीजों में हमारी वहदानियत तुम्हें नजर नहीं आती? ऐ मेरे बंदो, देखो हमने तुम्हारे जिस्म में क्या क्या चीजें पैदा की है। अल्लाह खालिक़े कायनात बयान फरमाता है कि हमने तुम्हें दो आंखें दे दी। बंदा कहता है अल्लाह दो आंखें दे दी तो एक सामने और एक पीछे क्यों नहीं दिया? अल्लाह कहता है मेरे बंदो, अगर मैंने तुम्हें दो आंखें दी है और एक अगर आगे दे देता, दूसरा पीछे दे देता, और मान लो कि कभी सामने वाली आंख खराब हो जाती तो तुम कैसे करके खाना मुंह में लेते, कैसे करके तुम सामने की चीजें देखते? एक आदमी उससे सवाल किया है, अल्लाह अगर दो ही आंख दिया तो एक सामने देता एक पीछे देता, दोनों सामने देने की क्या जरूरत है? अगर एक सामने का खराब हो जाए, खाना कैसे खाता? खाना उठाता, वो जैसे भी करके उसको मिला लेता, उठाने के बाद पीछे लेके जाता, देखता कि कुछ लगा तो नहीं है खाने में, और पीछे से वो फिर सामने लेके आता, मुंह में डालता। ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने जो दो आंखें दी सामने, एक खराब हो जाए तो दूसरा यूज में आए। जी है मेरे बंदो, देखो अपने सर से लेके पैर तक हमने कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की है और तुम्हारे जिस्म के अंदर हमने कितनी निशानियों को मुज़म्मर कर दिया है, कितनी चीजें हमने तुम्हारे जिस्म के अंदर छुपा दिया है। ऐ मेरे बंदो, देखो कभी चांद की तरफ देखो, कायनात की चीजों पर नजर दौड़ाओ, चांद को देखो, चांद जो आसमान पर तुम्हें नजर आता है, कभी बारीक चांद नजर आता है, कभी पूरा चांद नजर आता है। ऐ मेरे बंदो, ये जो चांद है तुम्हारे ऊपर रहता है, सर के ऊपर, लेकिन वो कभी हिलकर तुम्हारे ऊपर गिर नहीं गया, और वो चांद जो है उससे रोशनी होती है और उससे जो है एक नूर फैलता है। ऐ मेरे बंदो, उससे कभी हमने तुम्हें आग की हवा न दी। ऐ मेरे बंदो, वो चांद कभी हिलकर तुम्हारे ऊपर न गिर गया। क्या ये सारी चीजें हमारी निशानियों में से नहीं है? ऐ मेरे बंदो, ये सारी चीजें हम बताकर तुम्हें हक बताना चाहते हैं। ऐ मेरे बंदो, ये सारी चीजें देखो और गौर करो कि ये जो सारी चीजें हमने पैदा की है, क्या ये हमारे होने की दलीलें नहीं है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हर आयत करीमा के अंदर अपनी वहदानियत रखतायत को बताया। जी एक एक आयत करीमा के अंदर उठा के देखिए, तफसीर पढ़िए, मालूम होगा कि हर आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने हक को वाज़ेह किया और वहदानियत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की एकतायत को अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया। सूरत शुरा शुरू है, इस सूरा का नाम ही सूरत शुरा है। बड़ी प्यारी बात बयान की जाती है। शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फीह। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, हमने आपकी तरफ वही दीन शरा की है, हमने आपकी तरफ वही दीन भेजा है। मा वस्सा बिही नूहा, जिस दीन को हमने नूह की तरफ भेजा, वल्लज़ी औहैना
الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو دین ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی بھیجا، ان اقیموا الدین، جو چیز ہم نے ان کی طرف بھیجا اس میں ہم نے یہ بتلا دیا کہ دین کو قائم رکھنا۔ دو چیزیں بیان کی گئی، ایک ہے شریعت اور ایک دین۔ شریعت اور دین، عام طور پر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ شریعت اور دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں بار بار آنا جانا ہوتا ہے نا، ذہن ادھر چلا جاتا ہے، بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے بہت بڑی، کہ بار بار اٹھ کے باہر جانا پھر باہر سے اندر آنا، ایک تو ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، دوسری کہ قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی ہے، اس کا تذکرہ آگے ہوگا۔ بہت بڑی بے ادبی ہے، قرآن یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں، آدھا سن لیا آدھا اٹھ کے چلی گئی، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پر اللہ کی پریشانی ہے۔ اللہ نے کہا دین اور شریعت کی بات چل رہی ہے، شریعت اور دین کے تعلق سے آدمی سوچتا ہے کہ یہ شریعت اور دین ایک ہی چیز ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ رسول اور نبی ایک ہی ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اور نبی ایک نہیں ہوتے، بلکہ رسول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک نئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی کو پہلے جو شریعت اور پہلے جو کتاب ہے اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نے کوئی نئی چیز نہیں دی، نئی کتاب نہیں دی، بلکہ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے پچھلی کتاب اور پچھلی وحی کو ہی آگے پھیلائیں۔ اب نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پرچار کریں گے، لیکن رسول یہ نہیں، رسول کے پاس نئی کتاب نئی شریعت کا جو ہے نزول ہوتا ہے، اور اسی لیے رسول کا مقام و مرتبہ نبی سے زیادہ ہے۔ ایک بات واضح ہو جائے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دیا۔ تو شریعت اور دین جو ہے وہ الگ ہے، اس میں تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک شریعت اور ایک دین اور ایک جو ہے اولو العزم النبیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب شریعت کیا ہے؟ کچھ احکام لوگوں کو دیکھتے ہوئے زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے شادی کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں غالباً دو بہنوں کو ساتھ میں رکھنا جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ پہلے کی امتوں میں کچھ چیزیں جائز تھیں، لیکن آج اس امت میں جائز نہیں ہے۔ پہلے کی امتیوں میں کچھ چیزیں ناجائز تھیں، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو شریعت اس کو کہا جاتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر، انسانوں کو دیکھ کر بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شریعت۔ اور ایک چیز، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی سجدے تعظیمی جائز تھا، امت محمدیہ پر سجدے تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اور پہلے کے رسولوں پر جو ہے مال غنیمت حرام تھا، اور ہمارے پیارے نبی پر مال غنیمت حلال تھا، چاہے تو یوز کر سکتے تھے۔ تو ایام کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اگر شریعت کے اندر کچھ چیزیں بدل دی تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت۔ یہ ہے شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا، اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور پھر نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا بغیر نام کے۔ جب چار نبیوں کا تذکرہ کیا تو نام لیا، اور جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ضمیر کو استعمال کیا۔ کیا کہا؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تو آپ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تذکرہ بھی کیا تو نام سے نہیں کیا، یہ ادب اور یہ مقام مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 5 نبیوں کا تذکرہ کیا، اور 5 نبیوں میں بھی سب سے زیادہ مقام مرتبے والے نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں یہ 5 پیغمبر جو ہیں سب سے زیادہ مقام و مرتبے، اور ان 5 میں سے بھی سب سے زیادہ مقام و مرتبے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ دیا اور ایک چیز کا حکم دیا، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، جی دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقہ پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرقے سے منع کیا۔ آج تقلید کے نام پر بندہ فرقہ پرستی کر رہا ہے۔ کہو کیوں فرقہ پرستی پر تلے ہوئے ہو؟ یہ فرقہ پرستی تمہارے اندر کیسے آ گئی؟ قرآن تو کہتے ولا تتفرقوا فیہ، اپنے درمیان اپنے اندر اختلاف کو پیدا نہ کرو، اور تم نے اپنے اندر اختلاف کو پیدا کر لیا۔ فرقہ پرستی پر تم جو ہے آ گئے اور تم نے الگ فرقہ بنا لیا، تم نے الگ فرقہ بنا لیا۔ بعض مساجد میں لکھا رہتا ہے مسجد قباء اہل سنت والجماعت، 24 نمبر والوں کا داخلہ منع ہے، اہل الحدیث اس میں نہیں آ سکتا، وہابڑا اس میں نہیں آ سکتا، وہابی اس میں نہیں آ سکتا۔ یہ فرقہ پرستی نہیں تو کیا ہے؟ یہ فرقہ پرستی ہے، جی یہ فرقہ پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع کیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس کے اندر جو ہے فرقہ نہ پیدا کرو، اس دین کے اندر، شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، سو اس کو بجا لانا ہے، اور اگر کوئی نہیں بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، سر جوڑ کر بیٹھے اور ایمان کا جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر۔ بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ پاک پروردگار عالم یہ بیان کرتا ہے کہ جو آدمی آخرت میں کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جو دنیا میں کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے تھوڑا سا دیتے ہیں۔ کیسا کلام ہے؟ اگر کوئی بندہ آخرت کے تعلق سے سوچتا ہے اور آخرت کے تعلق سے وہ کھیتی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آخرت کے اوپر یقین اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ دیں گے۔ آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا کہ اگر کوئی بندہ آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا تو ہم اس کو اجر و ثواب بہت زیادہ دیں گے۔ اور دنیا کا تذکرہ جب آیا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اگر کوئی بندہ دنیا پرستی میں لگ گیا، دنیا کو حاصل کرنے میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا دے دیں گے۔ دنیا پرستی میں لگو اور دنیا میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم مر جاؤ، محنت کر کر کے تھک جاؤ، ہڈی پسلی ایک ہو جائے، اللہ کہتا ہے تھوڑا سا دے گا۔ اور اگر کوئی آخرت کے لیے آگے بڑھتا ہے، تگودو کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو بہت زیادہ دے گا۔ نزد لہو فی حرث، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی کھیتی میں جو ہے زیادتی کر دیں گے۔ تو اسی لیے دنیا کے پیچھے نہ بھاگا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا لیا جائے، بنا مطلب کا دنیا کے پیچھے دنیا پرستی میں آج آدمی پڑا ہوا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر قرآن کریم کو سمجھ جائے بندہ دنیا پرستی چھوڑ دے گا، دنیا پرستی چھوڑ دے گا۔ اس لیے کہ آج ہم جو دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں اور ہم دنیا پرست بن گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے بھیجا تھا، آج ہم جو ہیں دنیا پرستی میں لگ گئے ہیں۔ پوچھو دنیا پرستی میں کیوں لگے؟ کیا کریں گے بھائی، زمانہ ترقی کر گیا، زمانہ ماڈرن بن گیا۔ ارے زمانہ تیرے لیے ماڈرن بنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے کیا عجیب بات ہے، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز دیکھیں، آپ کے علاقے میں بارش ہوئی، بڑی گرمی، آج ہم نے سننے میں آیا کہ آج بڑی گرمی تھی، ہم تو نکلے تھے، آج بڑی گرمی تھی، پریشان لوگ، پیاس لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے کسی کسی کو، طرح طرح کی باتیں۔ اگر یہاں سے 100 کلومیٹر دوری سے کوئی فون کر دے اور کہے کہ ہمارے علاقے میں تو بہت بارش ہو رہی ہے، کیسا لگے گا سن کے؟ دل میں تمنا پیدا ہوگی اے کاش ہمارے علاقے میں بھی بارش ہو جائے، کہ یہ گرمی کم ہو جائے، یہ جو روزہ لگ رہا ہے یہ لگنا کم ہو جائے، یہ دل میں تمنا پیدا ہوگی۔
آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم بارش میں نہا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، اور پیاس جو لگی تھی وہ بجھ گئی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ آدمی پیاس میں ہے، سخت پیاس میں ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، یہ چیز سننے کے بعد کاش کرے گا، اے کاش ہمارے علاقے میں بارش نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہم جو ہے تمہیں رزق دیتے ہیں، اور اس رزق کے بدلے کبھی کبھار بندہ جو ہے وہ سرکش بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ ایک چیز دیکھیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارش کو دیکھیے اور مصنوعی بارش کو دیکھے، اس لیے کہ آج جو ہے بارش ہوتی ہے، الحمدللہ بارش ہوتی ہے، اپنے گھروں میں ہوتی ہے، سارے علاقوں میں ہوتی ہے، اور مصنوعی بارش پر نظر دوڑائے، آدمی کھیت لگا دیا، اس میں بیج ڈال دیا، اور کچھ پائپ وائپ لگا کے جو اس میں ایسا سسٹم کر دیتا ہے کہ وہ پھر فوارے کی طرح گھومتا ہے اور چاروں طرف ہوتا ہے کہ نہیں، ایسے ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مصنوعی بارش، اس کو مصنوعی بارش ہے، یہ مصنوعی بارش۔ لیکن کیا یہ مصنوعی بارش اللہ تعالیٰ کی بارش کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہی سوال کیا گیا، کیا یہ مصنوعی بارش اللہ تعالیٰ کی بارش کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تم کہتے ہو تم مصنوعی بارش پیدا کر رہے ہو، ہماری بارش سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے بندو، جب ہم بارش بھیجتے ہیں تو تمہارے کھیت میں نہیں، تمہارے سائڈ والے کھیت میں بھی بھیجتے ہیں، تمہارے علاقے میں نہیں، تمہارے بازو والے علاقے میں بھیجتے ہیں، لیکن تم جب مصنوعی بارش برساتے ہو تو صرف تم اپنے تھوڑے سے کھیت میں برساتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا وہ پانی کھیت سے باہر نہیں جاتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم بارش نازل کرتے ہیں تو چاروں طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بنا دیتے ہیں، چاروں طرف خوشنما ماحول بنا دیتے ہیں، خوبصورت فضا چھائی ہوئی رہتی ہے۔ اے میرے بندو، جب تم بارش کو بناتے ہو اور بارش مصنوعی بارش تیار کر کے اپنے کھیتوں پہ ڈالتے ہو، کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھیلتی ہے؟ نہیں پھیلتی ہے۔ اور جب ہم بارش نازل کرتے ہیں موسم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بارش ہونے کے بعد پورا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جی اللہ کہہ رہا ہے بارش کے بعد پورا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جو کچرا وچرا تھا نالیوں میں وہ بہہ کے نکل جاتا ہے، جو تمہارے علاقے میں قحطی چھائی ہوئی رہتی ہے پورا ماحول گرم ہو کے رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری بارش کے بعد موسم بدل جاتا ہے، تمہاری بارش کے بعد بدلتا ہے موسم؟ نہیں بدلتا ہے۔ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی کہ اے میرے بندو دیکھو۔ اچھا ایک اور چیز غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، دنیا میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مڈل کلاس کا ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، گننے میں نہ آئے اتنا پیسہ ہے۔ کسی کے بارے میں تو یہ بھی آیا ایک منٹ میں اتنا کماتا ہے۔ جی سننے میں آیا کہ نہیں؟ ایک منٹ میں اتنا کماتا ہے۔ یہ نظام کیوں رکھا اللہ نے؟ یہ چیز کیوں رکھا؟ اللہ سب کو دے دیتا، سب کو پیسے دے دیتا، یہ نظام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اگر ہم تجھے بھی سیٹ بنا دیتے، تیرے سامنے والے کو بھی سیٹ بنا دیتے، تیرے پورے علاقے میں سب کو سیٹ بنا دیتے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو اگر ہم مالدار بنا دیتے، تو پھر تم اپنا کام کس سے کرواتے؟ تم کیا دوسرے مالدار کے پاس جاتے کہ آؤ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے گھر میں جو جھاڑو پوچھا ہے وہ لگا، تو وہ آتا جوتا مار کے بھیج دیتا ہے، میں بھی مالدار ہوں، میرے پاس بھی پیسہ ہے، میں کیوں آؤں تیرے پاس؟ یہ جو نظام اللہ نے رکھا، غریبوں کو امیروں کا محتاج بنا دیا، امیروں کو غریبوں کا محتاج بنا دیا۔ کیسے؟ وہ جو بڑی بڑی فیکٹریاں بنا کے رکھتا ہے امیر آدمی، نوکر چاکروں کو جو ہے نا بہت منا کے رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی تھوڑا بہت اگر بات بن گئی ان سے، ادھر ادھر بات اگر بگڑ گئی تو پھر کہیں کام چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، میرا کام کہیں روک نہ جائے، بہت منا کے رکھنا پڑتا ہے۔ امیروں کو غریبوں کا محتاج بنا دیا، اور اللہ نے غریبوں کو امیروں کا محتاج بنا دیا کہ کہیں سے کوئی کام مل جائے کہ تو پیسے کما لے تو 4-3 وقت کی روٹی کھا لی، تو دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ نظام جو رکھا یہ ہماری قدرت ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش وغیرہ کا تذکرہ کیا اور یہ بڑی پیاری بات بتائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب ہم کوئی آدمی مصیبت میں پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کو جو ہے مصیبت چمٹ لیتی ہے، وہ آدمی پھر دوڑا دوڑا ہمارے پاس آ کر ہمارے پاس آ کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کو ہمارے سامنے رکھ کر توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اے میرے بندو، جب تم مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو تب تم ہمارے پاس کیوں آتے ہو، ایسے دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندو، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو تب تم ہمارے پاس لوٹ کر آتے ہو، ایسے دنوں میں لوٹ کر آیا کرو۔ غیر دنوں میں جب تم خوشحالی زندگی گزارو اور جو ہے تمہاری زندگی میں بہت ہی زیادہ خوشی و مسرت ہو، ایسے وقت میں بھی تم ہمارے پاس آیا کرو اور دعا کرو اور ہمارے پاس آ کے ہم سے جو ہے مضبوطی رشتہ باندھ لو۔ اے میرے بندو، اگر تم ایسا کر کے رہو گے تو ہم تمہارے اوپر مصیبت کو ہی نازل نہیں کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں بندہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوا، اب دوڑے گا مسجد کی طرف۔ ہر آدمی بھی دیکھے پر یہ کیا بھائی، آج وہ آدمی کہنے والا کہ آج تھوڑا سورج سائڈ سے اٹھا، کیوں؟ دیکھو مسجد آیا ہوا، کبھی آتا ہی نہیں ہے وہ، جمعہ کو آیا، عید کے دن آیا، بس ہو گیا، یہ نمازیں ہوں گی بس، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ ہے کہ نہیں ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں؟ ہیں ایسے لوگ، جمعہ پڑھیں گے، عید کے دن آئیں گے، اور بعض دفعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ میں آتا ہے، اور جمعہ میں بھی کب آتا ہے؟ ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی رہتی ہے ہر جمعہ، اور عید کے دن بھی ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی۔ ایسے بھی لوگ عید کے دن بھی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، اور جمعہ کے دن بھی ایسے لوگ جو ہے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ہم سے رشتہ مضبوط کر لو، خوشحالی میں بھی تم ہمارے پاس آؤ، تو ہم تمہارے پر مصیبت کا نزول ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اس کی جو مرضی وہ پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دیں اور جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے دیں۔ اللہ کہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، ہم چاہیں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے دونوں کسی کو دے دیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم اگر چاہیں تو کسی کو نہ تو لڑکا دے اور نہ ہی لڑکی دے، بانجھ بنا کر رکھ دیں۔ چار چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دی، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے لڑکے ہی لڑکے دے دیے، ایک وہ آدمی لڑکے اور لڑکیاں بھی دے دی، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس اولاد نہیں۔ چار طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو بیان اس لیے کیا گیا کہ اے میرے بندو، ہم دیکھو کتنے طاقتور ہیں، ہم جس کو چاہے جو چاہے وہ دے دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ تمہیں لینا پڑتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ ہماری وحدانیت اور اکتائیت کی دلیل نہیں ہے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے، ایک گھر میں 4-5 لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، 7-8 لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ آدمی خواہش کرتا ہے کاش میرے پاس لڑکا ہو کہ فیملی کمپلیٹ ہو جائے، یہ جو کنبہ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ کاش میرے پاس جو ہے 2-3 لڑکے آ جائیں، ایک لڑکا آ جائے کہ کمپلیٹ ہو جائے فیملی۔ کیا ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر اس ایک آدمی کو ایک لڑکا دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں دے سکتے۔
सारी दुनिया के डॉक्टर मिलके, साइंटिस्ट मिलके, जिन साइंटिस्ट ने चांद का सफर कर लिया और पता लगा लिया अज्जामे फलकियात क्या है, चांद के अंदर क्या है, वहां पानी है या नहीं है, वहां हवा है या नहीं है, ऑक्सीजन है या नहीं है, ये सारी चीजें आसमानों पर कमंडे डालने वाले जो लोग हैं, ये लोग क्या उस एक आदमी को एक लड़का दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते तो फिर हम देते हैं ना, और जब हम देते हैं तो हमें छोड़ के कहां जाते हैं? हमारी तरफ आओ, हमारी इबादत करो। हम देते हैं, सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर उसको एक लड़का नहीं दे सकते। यही बच्चा है ना, परसों भी आया था, कहा अल्लाह ताला ने और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और हम जिसे चाहे लड़के ही लड़के दे दे, लड़कियां ना दे, लड़कियां ना दे। आगे कहा और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, जिसको चाहता है लड़के भी दे देता है, लड़कियां भी दे देता है। आदमी कहता है ना खाली लड़के दे, लड़के दे, लड़कियां नहीं चाहिए। अच्छा लड़कियां नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई वो बहुत सारी परेशानियां, तरह तरह की बातें, जहेज देना पड़ेगा, पाल पोस कर बड़ा करना पड़ेगा, पढ़ा लिखा के उसको बड़ा कर दिए, मामला ये है। आ जाओ साइड में चले जाओ बच्चे, जा जा, इसको थोड़ा साइड में ले लें, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अल्लाह कह रहा है कि देखिए आदमी कहते हैं बच्चियां हमें नहीं पसंद, लड़कियां नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद? हम बच्ची को पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, बड़ा कर दिए, 18, 19, 20 साल की हुई, पैदाइश पैदा हमने की और उसको पाल पोस कर बड़ा हमने किया, खिलाया पिलाया हमने, सारी चीजें हमने की, बाद में उसको तो भेज देना दूसरे के घर में। तो लड़कियां इसलिए नहीं चाहिए। लड़के क्यों चाहिए? लड़के इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में लाठी बन जाएंगे, ये बुढ़ापे में लाठी बन जाएंगे, ये बड़े होंगे तो कमा कर हमें देंगे, लड़के इसलिए चाहिए। तो अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी गुसात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? हम तुम्हें चाहे तो की दे दे, हम चाहे तो तुम्हें लड़के दे दें, और जो हम देंगे वो तुम्हें लेना पड़ेगा। अल्लाह आगे क्या कह रहा है? वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, हम अगर चाहें तो ना तो लड़का देंगे ना लड़की देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। और आप अगर तारीख के वाक़यात को उठाकर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ऐसे ऐसे ये सारी चीजें हम देखते हैं अपनी जिंदगी में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं कि हमारे भाई को अल्लाह ताला ने 4-4 बेटे दे दिए, 5-5 बेटे दे दिए, बेटियां दी हैं। हमारी बहन ने अल्लाह ताला ने उसको 5-5 बेटियां दे दी, बेटे की उम्मीद लगाई हुए बैठी है, लेकिन बेटा है ही नहीं। ये हम देखते हैं, अपनी जिंदगी में देखते हैं, अपने खानदान में देखते हैं। ये चीज अल्लाह ताला ने नबियों को भी दिखाया। हजरते लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ बेटियां ही दी थी, बेटा नहीं दिया था जी। और शुएब और लूत दोनों को बेटियां दी थी, और याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे दे दिए, बेटियां दी ही नहीं। तो ये अल्लाह ताला ने अंबिया की जिंदगी में भी दिखा दिया कि ऐ मेरे नबियों, ये देखो हम तुम्हें नबी बनाने के बावजूद भी बेटा दे रहे हैं तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम चाहो तो बेटी नहीं ले सकते, हम नबी बनाने के बावजूद भी तुम्हें चाहे तो सिर्फ बेटियां दे सकते हैं। बेटा अगर हमारी मर्जी ना हो तो हम नहीं देंगे तुम्हें, और जब हम नहीं देंगे तो तुम नबी हो, रसूल हो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से ना बेटा ले सकते हो ना बेटी ले सकते हो। यहाँ आदमी कहता है फुला दरगाह में चले जाओ बेटा मिलेगा, वो फुला दरगाह में चले जाओ बेटी मिलेगी, बेटी चाहिए वो दरगाह में जाओ, बेटा चाहिए वो दरगाह में जाओ। होता है कि नहीं होता है? बेटे के लिए पाकिस्तान में बाकायदा दरगाह मौजूद है, 2 दरगाह, एक दरगाह में जाएंगे बेटा मिलेगा, एक दरगाह में जाएंगे बेटी मिलेगी। यहाँ कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे मानने वाले लोगों, बेटा मांगना अल्लाह से मांगो, बेटी मांगनी अल्लाह से मांगो, नहीं है कोई चीज अल्लाह से मांगो, अल्लाह से ही मांगने से जो है तुम्हें मिलेगा और अल्लाह ही तुम्हें देगा। एक बहुत ही बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ, एक आदमी को अल्लाह ताला ने औलाद ही नहीं दी, बेटा भी नहीं दिया, बेटी भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। अचानक से उसकी बीवी जो है हामिला हो जाती है, और जब डिलीवरी का टाइम करीब आता है, मस्जिद आकर जो है गिड़गिड़ा कर रो कर कहता है अल्लाह एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे, ताकि मेरी नस्ल जो है वो बाकी रहे, एक बेटा दे दे अल्लाह, बस एक बेटा दे दे। आपको मालूम है अल्लाह ताला ने फिर उसको बेटा दिया उसको,
اور بیٹا دینے کے بعد اس بیٹے سے پھر جو ہے 7 لڑکے پیدا ہوئے، 7 لڑکے، اور 7 لڑکے جو ہے انہوں نے پھر تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے علماء کرام بنے، دین کی بڑی بڑی خدمتیں سر انجام دی، اور ان 7 بھائیوں میں سے جو 5واں بھائی تھا، اس 5ویں بھائی کا میں بیٹا ہوں جی، اس 5ویں بھائی کا میں بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، دعا سنتا ہے، وہی دعا سنتا ہے جی، وہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے۔ بیٹا چاہیے اس سے مانگو، بیٹی چاہیے اس سے مانگو، کچھ نہیں ہے، بیٹی چاہیے مانگ لو اس سے، بیٹا چاہیے مانگ لو اس سے، وہ دے گا جی، وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، ہم چاہے تو کچھ بھی نہ دیں، تو دنیا کے سارے سائنٹسٹ مل کر تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے جی، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کافر و مشرکین رسول کی رسالت پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، کہتے ہیں میں اللہ سے بات کرتا ہوں، ہم نہیں مانیں گے بھائی، ہمیں بھی بات کراؤ اللہ سے۔ یہ کافر و مشرکین اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم سے بات کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور ان تینوں طریقے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ پہلا طریقہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں بات کرتا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پردے کے پیچھے رہے گا، بات کرے، جیسے خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ خواب میں دکھایا، اور موسیٰ کی ماں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی، لیکن کیسے بات کی؟ القاء کر دیا، وحی کر دی، القاء کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پردے کے پیچھے سے ہم سے بات ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پردے کے پیچھے رہ کر بات کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بات کی۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے اللہ کی بات کرنے کا، اللہ کے وحی کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور یہ تیسرا طریقہ ہے جو سب سے مشہور و معروف طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کے ساتھ یہ کیا۔ اور بڑی بہترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں طریقے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تینوں طریقے کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی کا جو ہے مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی بشارت دی جاتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہروں پر جو ہے تاریکی چھا جاتی، ان کے چہرے مرجھا جایا کرتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنے قوم کی طرف لوٹتا اور کہتا کہ ہائے بدبختی، یہ کون سی چیز لے آیا؟ ایمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب، کیا میں اس کو اپنے سر کے اوپر ذلت کا ٹوکرا بنا کر لیے ہوئے گھوموں، یا پھر اس کو مٹی کے اندر دبوچ دوں؟ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں مار دیا جاتا تھا، گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس ٹائم ابورشن کا تو زمانہ تھا نہیں ہے، آج ابورشن کا زمانہ ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے، پتا چلا لڑکی ہے، وہ تو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور یہاں پیدا ہونے سے پہلے مارا جاتا ہے۔ آج بھی مارا جا رہا ہے، کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج بھی لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے ابورشن کے ذریعے سے، پیٹ کے اندر مارا جا رہا ہے اور ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکی، اے بچی، کیوں مارا گیا تجھے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے قاتل سے پوچھا جائے تو نے کیوں مارا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ مقتول سے پوچھے گا تو کیوں ماری گئی، تجھے کیوں مارا گیا؟ کیوں؟ قاتل سے کیوں نہیں پوچھا گیا، مقتول سے کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ قاتل ہو سکتا ہے جھوٹ بول دے، مقتول جھوٹ نہیں بولے گا، مقتول جھوٹ نہیں بولے گا، قاتل ہو سکتا ہے جھوٹ بول کے نکل جائے۔ اور جو آیت ہے
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے لڑکی دے اور جس کو چاہے لڑکا دے۔ تو لڑکی کا تذکرہ پہلے کیا، لڑکے کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکیوں کا، عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بیچاری کم عقل عورتیں، یہ بیچاری ناقص العقل عورتیں غیروں کے بہکانے اور بھڑکانے کی وجہ سے نکل گئی، ریلی نکالنے لگی۔ اسلام میں یہ ہے، یہ سختی ہے، یہ پابندی ہے۔ اللہ کی نیک بندیوں، اللہ کے واسطے ذرا سوچو قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو کیسی محبت ہے تم سے، اللہ نے پہلے تمہارا تذکرہ کیا، بعد میں مردوں کا تذکرہ کیا۔ ہم جسے چاہے بیٹی دے دیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلی رحمت کا تذکرہ کیا، لڑکیوں کو بتایا کہ یہ رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، یہ لڑکیاں، یہ بچیاں، یہ بیٹیاں بہت بڑی رحمت ہے۔ اور لڑکوں کو بعد میں لایا کہ یہ انسانوں کی فطرت ہے، یہ لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو بھی رحمت بنا دیا۔ اور زمانی جاہلیت میں بھی لڑکیوں کو مارا جاتا تھا، درگور کیا جاتا تھا، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول پورے 8 اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیے، 8 بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیے۔ اور 90ویں بچی جب پیدا ہوئی تو یہ صاحب کہیں چلے گئے، 90ویں بچی حاملہ ٹھہر گئی، بچی پیدا ہو گئی، اور جب یہ واپس آئے دیکھا بچی بڑی پیاری ہے، کس کی ہے؟ کہنے لگی اس کی بیوی پڑوس کی ہے۔ ماں کا درد دیکھیں، یہ مرد حضرات لے جا کے گاڑ دیتے تھے لیکن ماں راضی نہیں ہوتی تھی، ماں اس ٹائم پہ بھی راضی نہیں ہوتی تھی۔ کس کی بچی ہے؟ پڑوس والی کی ہے۔ چھی 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 چھی، بچی ہے، ارے گاڑا نہیں اس کو، نہیں گاڑا ہے، چھوڑ دیا ہے، چھوڑو جانے دو۔ آتی تھی بچی، یہ آدمی جو تھا اس کو کبھی کبھار پیار کرتا تھا، اس کے گالوں کو پکڑ لیتا تھا، اس کو گود میں اٹھا لیتا تھا۔ اس آدمی کو بھی اس لڑکی سے، اس بچی سے محبت ہو گئی، لیکن جب بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ تو اسی کی بیٹی ہے، کہا بیگم اپنی بچی کو تیار کرو، اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کو میلہ لے کے جاؤں گا۔ اچھا، اچھے اچھے کپڑے پہنا دی، بیگم تو تھی بیچاری بولی بھالی، اچھے کپڑے پہنا کے دے دیا، لے جاؤ ساتھ میں۔ اور وہ آدمی اس بچی کو اپنے ساتھ میں لے کر چل دیا میدان کی طرف جہاں بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا ہے، وہاں پر کلہاڑی لے کر گیا، اور لے جانے کے بعد کلہاڑی سے زمین کو کھود کر، وہاں سے جو ہے اس نے پھاوڑے سے زمین کو کھود کر پورا قبر بنا دیا، اور پھر بچی کو لے آنے کے لیے گیا، بچی کو لانے کے لیے گیا، بچی چلو میلہ دیکھنے جائیں گے، بچی کو گود میں لیا اور لے جا کر کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ جو گڑھا اس نے کھود کے رکھا تھا اس گڑھے کو کسی نے بھر دیا ہے۔ بچی کو رکھتا ہے سائیڈ میں، پھاوڑا اٹھاتا ہے، پھر دوبارہ بچی کے سامنے جو ہے وہ گڑھا کھودتا ہے، اور جب اس کے کپڑے میں مٹی لگ جایا کرتا تھا، بچی آ کے وہ مٹی ہٹا رہی ہے، بابا جان یہ مٹی لگ رہا ہے آپ کے جسم میں، وہ مٹی ہٹا رہی ہے۔ یہ آدمی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پورا گڑھا کھودنے کے بعد اس نے اپنی بچی کو اٹھایا، وہاں ڈال دیا۔ ابا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، تم سو جاؤ، آرام سے رہو۔ پورا مٹی اٹھایا، اس کے اوپر ڈال دیا۔ جب مٹی حلق تک پہنچی، بچی کہنے لگی اے بابا جان، کیا میں آپ کے کلیجے کی ٹکڑی نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کے جان کی ٹکڑی نہیں ہوں؟ اے میرے بابا جان، کیوں مجھے گاڑ رہے ہیں؟ یہ صحابی رسول یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے پورا داڑھی مبارک تر ہو گئی نبی کی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں حکم دیجئے مجھے اس آدمی کا گردن میں کاٹ دوں، اس نے یہ کام کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا۔ اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے میں اس کو مار دوں، کاٹ دوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر چھوڑو، جانے دو، اسلام لانے سے پہلے اس نے جو کیا اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو معاف کر دیا۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی، کہا لڑکے اور لڑکیوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ بیان فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کی طرف جو ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر شیطان کو ڈال دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان جو اس سے چمٹ جاتا ہے، اس
سے چپک جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ آدمی کو بہکاتا ہے اور اتنا بہکاتا ہے کہ گمراہی کے راستے میں بہت زیادہ آگے لے کے چلا جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے, آدمی کی سوچ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. وہ آدمی سوچتا ہے جو گمراہی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے, آدمی سوچتا ہے کہ میں تو صحیح راستے میں ہوں, میں تو سیدھے راستے پر قائم و دائم ہوں. وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں. آج ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ ہیں بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, تو مجھے سکھا رہے ہو. ارے بڑے آئے سکھانے والے, کیا تم ہی نماز پڑھتے, ہم نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں بھائی دیکھو حدیث کے بس کرو, جاؤ یہاں سے, بے ادب, گستاخ, بدتمیز, طرح طرح کی باتیں اس کو بول کے بھگا دیا جاتا ہے. ارے بھائی اگر کوئی تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے, صحیح راستہ بتا رہا ہے, مان لو, سن لو, جان لو کیا بتا رہا ہے. بس ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ بھائی یہ طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک کرو, بس کر جاؤ, بھاگو یہاں سے. بڑے آئے ہم کو سکھانے والے, خود پڑھے گا جمعہ نماز اور اس کو تانا سے نہیں کرے گا, یہ تو جمعہ نماز پڑھنے والا بڑا آیا مجھے سکھا رہا ہے. طرح طرح کی باتیں ہوں گی. آدمی گناہ میں مبتلا ہے اور جب اس کو بتایا جا رہا ہے یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, یہ نہ کرو, کہتا ہے میں صحیح ہوں. گناہ کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو صحیح قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان جو ہے ان سے چمٹ جاتا ہے, ان کے اوپر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے, مسلط ہو جاتا ہے, اور شیطان ان کو بہکاتا ہے کہ تم یہ کام کرو, وہ کام کرو, یہ اچھے کام نہ کرو, یہ اچھے کام نہ کرو, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. اور شیطان کے بہکاوے میں وہ آ کر پھر طرح طرح کے غلط کام کو انجام دیتا ہے. اللہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے بندو, یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی باتوں میں آ کے غلط کام کرتے ہیں, اور جب غلط کام کرتے ہیں انہیں احساس تک نہیں ہوتا. اے میرے بندو, انہیں احساس کس لیے نہیں ہوتا ہے, وہ ہم تمہیں بیان کیے دیتے ہیں. اللہ بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. شیطان جو ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے, مسلط ہو گیا ہے, اس لیے مسلط ہوا کہ انہوں نے رحمان کے ذکر سے اعراض کر لیا, رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیا. آج کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ساری عبادات کے کام کرتے ہیں, لیکن اللہ بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری عبادات تو کرتے ہیں لیکن رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ جو شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. آگے کیا بیان فرمایا, حتی اذا جانا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. اللہ بیان فرماتا ہے کہ ایسے بندے جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, یہ میرے بندے جب قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے, یہ میرے بندے قیامت کے دن جب میرے سامنے کھڑے ہوں گے, کاش کریں گے, کہیں گے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, کاش کہ اس آدمی, اس کی وجہ سے اس کے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کی طرح دوریاں ہوتی. قیامت کے دن جس کو اس نے اپنا والی بنا کے رکھا تھا دنیا میں, قیامت کے دن کہے گا کاش اس کے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کی طرح دوریاں ہوتی. اللہ اکبر. اس سے یہ میسج دیا گیا کہ جب دوست بناؤ سوچ سمجھ کے بناؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا نا, یہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی. اگلا تذکرہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آج آدمی کیا کہتا ہے, کیا ہے بھائی اس کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو, میرا دوست ہے. ایک آدمی نکلا مسجد سے, السلام علیکم, اس کو سلام کیا. اب اس کو سامنے والے کو رہتا ہے, اس کو کیوں سلام کیا. آج تو ایسے ہو رہا ہے نا, جس کو جانتے پہچان تو اسی کو سلام کریں گے, جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں سلام کریں گے. جی سلام کر لیا, کیسے سلام کر لیا. اب سامنے والا پوچھتا ہے کیوں سلام کیا اس کو, وہ ہمارے ادھر کا ہے, محلے کا ہے. وہ ایک ہوتا ہے کہ محلے کا آدمی ہے اس لیے سلام کلام, ایک ہوتا ہے دوست ہے اس لیے سلام کلام کر لیے, ایک ہوتا ہے ہاں اچھا والا دوست ہے اس کے ساتھ تھوڑا گاڑی میں بھی بیٹھ کے چلے گئے, ایک بہت اچھا دوست ہے 2000 روپیہ دے دے, ایسا بھی ہوتا ہے. اس سے بھی اچھا دوست ہے, پھر وہ اس کو کہتا ہے یہ میرا جگری دوست ہے,
ایک ہوتا ہے دوست ہے، ایک کہتا ہے جگری دوست ہے. جی اللہ تعالیٰ نے کہا دوست کہا جاتا ہے، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے صدیق جس کو کہا جاتا ہے دوست، یہ دوست ہے. اور عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلیل، جو صدیق سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی صدیق کہا یہ میرا دوست ہے، ہاں سلام کلام ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پیسے کا لین دین نہیں ہوتا ہے، لیکن خلیل سے پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. جی جگری دوست سے پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، اس کے ساتھ دعوتیں کھائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بہرے کیا یہ خلیل ہے. صدیق اور خلیل میں فرق یہ ہے کہ صدیق کے ساتھ صرف باتیں کی جاتی ہیں، لیکن خلیل کے ساتھ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. اللہ بیان فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن جگری دوست ایک جگری دوست کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں اگر تمہارے جگری دوست کو کوئی کچھ بول دیتا تھا، تم جو ہے تلوار بے نیام ہو جایا کرتے تھے، تمہارے شرٹ کے بٹن کھل جایا کرتے تھے، سامنے والے کو مارنے کے لیے تم جو ہے بڑے حساس ہو جایا کرتے تھے. آج دیکھو یہ ہماری عدالت ہے، یہاں پر کسی کی نہیں چلے گی. یہ ایک اپنے آپ کو جو ہے اس کا دوست کہا کرتا تھا، اس کو اپنا جگر کا یار کہا کرتا تھا، اپنی زندگی کا ٹکڑا کہا کرتا تھا. آج ہمارے سامنے تم پیش کیے گئے ہو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض. ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست سے جو ہے دور بھاگے گا. اللہ نے عدو کا لفظ لا کر کے بتلا دیا کہ صرف دور بھاگے گا نہیں، بلکہ اس کو اپنا دشمن قرار دے گا. اللہ اکبر، اس کو اپنا دشمن قرار دے گا. یہ اللہ اس کو میں نہیں جانتے کہ میرا دشمن ہے. کیوں کہے گا دشمن؟ اس لیے کہ اس جگری دوست نے اس کو راہ راست سے بہکا کر جو ہے غلط راستے میں لگا دیا. اس جگری دوست نے اس کو نمازوں سے دور کر کے اپنی چائے کی محفل اور مجلسوں میں لگا دیا. اس جگری دوست نے اس کو تمام شریعت کے کاموں سے دور رکھ کر شیطان کے کاموں میں لگا دیا. اللہ کہہ رہا ہے ایسے بندے میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ پھر ایک جگری دوست کو اپنا دشمن کہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے الا المتقین. ہائے 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 ہائے، الا المتقین، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. ایک پرہیزگار دوست، نمازوں کا پابند، اللہ سے ڈرنے والا، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ دعا کرتا ہے قبول ہو جاتا ہے. تقویٰ پرہیزگار بڑا اچھا دوست. دوسرا ایک اچھا دوست. یہ دونوں جو ہے اچھے دوست. نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، چل یار نماز کے لیے چلتے ہیں. ہاں یار چل جلدی چل، نماز چھوٹ جائے گی. دونوں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، دونوں نے وضو بنائی، دونوں جو ہے نماز پڑھ لیے. اب جا رہے ہیں، ہے سنت پڑھا تو نہیں، ہے تھوڑا بھول گیا تھا، چلو پڑھ لیتے. دونوں نے سنت پڑھ لی. اب گئے گھر. اچھا تیرے گھر میں سنا میں ماں باپ نہیں ہے تیرے، کہیں گئے ہیں نانی کے گھر، تو اکیلا ہے گھر میں. اچھا چل میرے ساتھ کھانا کھا لے. اپنے ساتھ اس کو لے کے جاتا ہے. کبھی اس کے ماں باپ نہیں تو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنے گھروں میں لے جاتا ہے. یہ کھانا پلانا، نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جگری دوست ایسے دوست ہوں گے الا المتقون. ایسے تقویٰ پرہیزگار دوستوں کو ہم اٹھائیں گے، جنت میں ڈال دیں گے. اب جنت میں چلے گئے، اب جب جنت میں چلے گئے تو اللہ ہم دنیا میں اس کے ساتھ اتنا مزے کیا کرتے تھے، اتنی مستیاں کیا کرتے تھے. اے اللہ مجھے مستیاں کرتے تھے لیکن تیری عبادت بھی کرتے تھے. اے اللہ ہم تیری عبادت دنیا میں کرتے تھے، اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. اللہ جنت میں اکیلا ہو گیا ہوں. ہے حوریں عین ہے چاروں طرف، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میزبانی کے لیے حوریں ہیں چاروں طرف. بورنگ تو ہوگی نہیں جنت میں. لیکن اچانک سے خیال آیا ہے وہ دوست میرا دنیا میں. اللہ ایک جنت کو اٹھا کر دوسرے جنت کے قریب کر دے گا، لے بات کر لے، کھڑکی بنا دے گا بیچ میں. اللہ اکبر. تصور کر سکتے ہیں کیا جنت ہے وہ، اور کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ متقیوں کے لیے کہا گیا الا المتقین. اے میرے بندو، یہ جگری دوست تو آپس میں دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، ان کی دوستی دنیا کی حد تک ہے. اسی لیے کہا گیا دوستی ان سے کرو جو تمہاری آخرت میں بھی کام آئے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کا کوئی اچھا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس اچھے دوست سے کہے گا اے وہ تیرا دوست ہے نا. بندہ کہے گا ہاں اللہ چل سفارش کر لے، کر میرے سامنے سفارش جو کرنا ہے اس کے تعلق سے. یہ اچھا دوست سفارش کرے گا اے اللہ میرا دوست ہے، تھوڑا بہت غلطیاں کر دیا ہے، تھوڑی بہت خطائیں ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے. اللہ اس دوست کی سفارش کے بدل اس آدمی کو بھی معاف کر دے گا. دونوں جاؤ جنت. کیسا سسٹم ہے! آدمی پڑھے تو رونقیں کھڑے ہو جائے، پریشان ہو جائے. یہ کیا بیان کر رہا ہے اللہ؟ اللہ نے وہی چیز بیان فرمایا
تو ذکر سے اعراض کرنے والوں کے لیے جو ہے شیطان ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور شیطان مسلط کر دینے کے بعد وہ آدمی شیطان کے بہکام میں چلتا ہے، اور جب شیطان کے بہکام میں چلتا ہے سوچتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ نہیں، میں تو صحیح راستے میں ہوں، ایک تو غلط راستے پر چل رہا ہے، دوسرا وہم پیدا ہوا کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ تو ایک وہ آدمی جو غلط راستے پر چل رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے، لیکن اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو غلط راستے، ٹھیک ہے بھائی ہاں غلط راستے پہ ہوں، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، وہ الگ بنتا ہے، وہ نقصان میں ہے لیکن اتنے بڑے نقصان میں نہیں جتنے بڑے نقصان میں یہ آدمی کہ ایک تو غلط کر رہا ہے، اوپر سے سوچ رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے۔ یہ بہت بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو نقصان یہ ہوگا، اور دوسرا نقصان اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم اس کی معیشت میں جو تنگی پیدا کر دیں گے، ہم اس کے روزی میں تنگی پیدا کر دیں گے، زمین میں جو تنگی پیدا کر دیں گے، اس کے لیے جو ساری چیزوں میں تنگی کر دیں گے۔ اللہ کون سی تنگی؟ اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم اس کے رزق میں تنگی کر دیں گے۔ 50,000 سیلری اس کی ہے، لیکن جب وہ سیلری لے کے آتا ہے تو پھر وہ سارا کا سارا 20 دن کے اندر کیسے ختم ہو جاتا ہے نہیں معلوم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے روزی روٹی میں تنگی پیدا کر دیں گے۔ آدمی مال 50,000 کما کے ختم ہو گیا، آدمی وصل ہو گیا، میرے پاس خود کتنی کیسز آئے۔ شیخ بات یہ ہے کہ ہم کماتے ہیں، شیخ وہ میں اچھا خاصا کماتا 30,000 میں کماتا ہوں مہینے کا، وہ پتہ نہیں ہاتھ کی آتے کہاں کو جاتا ہے۔ ارے بے وقوف، اچھے سے سنبھال کے رکھ کہاں جا رہا ہے، اس سے تھوڑا اللہ کے لیے نکال دے، تھوڑا غریبوں کو دے دے، تھوڑا ماں باپ کو دے دے، تھوڑا اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ حصہ نکال، تھوڑا تھوڑا ہی لیکن سب کے لیے تھوڑا تھوڑا نکال دے، اللہ تعالیٰ کیسی برکت رکھتا ہے۔ اور وہیں پر ایک غریب آدمی بیچارہ مزدوری کر کے حلال کمائی لا کر لاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھی اعراض نہیں کرتا، وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، پھر دیکھیے وہ 10-12,000 15,000 میں کیسے خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ بڑی بڑی تمنائیں، بڑی بڑی خواہشیں نہیں ہوتی اس کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ پہلا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی معیشت میں تنگی پیدا کر دیں گے، ہم ان کے روزی روٹی میں تنگی پیدا کر دیں گے، اور دوسرا نقصان یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ تیسرا نقصان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القیامت اعمیٰ، اس کی آنکھیں جو ہیں اندھی ہوں گی، وہ دیکھ نہیں پائے گا، ایسی حالت میں ہم اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ ایک کو شیطان دنیا میں نقصان پہنچایا، اور یہ ایسا نقصان ہے، تجارت میں نقصان ہو گیا وہ نقصان دنیا کی حد تک ہے، بزنس میں نقصان ہو گیا وہ نقصان دنیا کی حد تک ہے، دنیا جہان کے سارے کاروبار میں نقصان ہو گیا وہ نقصان دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن اگر توحید میں نقصان ہو گیا، ایمان میں نقصان ہو گیا، نمازوں میں نقصان ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے میں نقصان ہو گیا، آپ کے پاس پیسے تھے حج کی ادائیگی میں نقصان ہو گیا، عبادت کرنے میں نقصان ہو گیا، ذکر و اذکار کرنے میں نقصان ہو گیا، یہ نقصان صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بیڑا اٹھانا پڑے گا، یا آخرت میں بھی جو ہے آپ کو لے ڈوبے گی یہ سارے نقصانات۔ تو پہلی بات کہ شیطان آ کے ٹچ کر گیا، مس کر گیا، آ کے اس کے اوپر حاوی ہو گیا، مسلط کر دیا گیا اور اس کو بہکانے لگا اور اس کو اس وہم میں رکھا کہ تو صحیح راستے پر ہے۔ دوسرا نقصان یہ کہ اللہ معیشت میں جو ہے وہ تنگی پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ معاش میں جو ہے اس کے لیے تنگی پیدا کر دے گا۔ تیسرا نقصان جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں مولوی صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذکر تو دور کی بات کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو پوچھو اللہ کے نبی کون ہے، رسول اللہ کون ہے، نہیں معلوم۔ اور صحیح میں ایک چند نوجوانوں نے انٹرویو لیا، چند بچوں کا راستے میں کھڑا ہے، اس کو کھڑا ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا، وہ کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نام کیا ہے؟ واللہ کہتا ہوں یہ ویڈیو میری آنکھوں سے گزری ہے، کہتا ہے عمر، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ آج بھی مسلمانوں میں ہیں، اپنے نبی کا نام یاد نہیں، کون سا منہ اٹھا کر لے جاؤ کہ نبی کے پاس اللہ کے نبی سفارش کر دیجئے، نام تو جانتے نہیں ان کا۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتے ہیں، سارا پیسہ، ساری مال و دولت جو کتنا ہے سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہم ان سے چھین لیتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے اطمینان قلب، دل کا جو سکون ہے، وہ سکون ہم چھین لیتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے پیسہ تھوڑا کم کماؤں لیکن سکون سے رہوں، یہ بڑی بات ہے۔ سکون کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں خریدا جا سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں دے تو دیتے ہیں بہت زیادہ، لیکن سکون ان سے چھین لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ یہ آیت کریمہ پر اختلاف کیا گیا، ہمارے بریلوی بھائیوں نے اختلاف کیا، کہنے لگے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ لو بھائی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس سے پہلے اللہ نے کہا حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم کھائے تو کتاب مبین یہی کلام پاک ہے، اور اس کے بعد نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو بھائی نازل کس کتاب کو کیا گیا؟ امت محمدیہ پر، اسی قرآن کو نا، یا فضائل اعمال کو؟ نہیں، اسی کتاب کو نازل کیا گیا۔ جی، فضائل اعمال نازل کی، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور کہا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مبارک رات میں ہم نے نازل کیا۔ اب مبارک رات میں مفسرین نے لکھا کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے لیلۃ القدر ہے، یعنی قدر والی رات۔ یہ جو شب قدر ہے یہ قدر والی رات یہاں پر مراد ہے، لیکن ہمارے بریلوی بھائیوں نے کہا لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ در حقیقت یہاں شب قدر کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان ہی کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ کتاب اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہم نے حق اور باطل کو دونوں کو جو ہے واضح کر دیا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب لیلۃ مبارکہ سے مراد کتاب کون سے؟ شوال میں نازل ہوئی؟ نہیں، رمضان میں نازل ہوئی، اور رمضان میں بھی اللہ کہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا جب اللہ تعالیٰ کتاب کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، اور جب یہاں بھی کتاب کی بات کیا تو کہا لیلۃ مبارکہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ کتاب کا تذکرہ کیا، لیکن لیلۃ مبارکہ اور جو لیلۃ القدر ہے دونوں چیزوں سے مراد یہ شب قدر والی رات ہے۔ شب قدر ہے اور جو قدر والی رات ہے لیلۃ القدر، اس کو کہا گیا۔ اختلاف نہ کیا جائے اس میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ اللہ بیان فرما رہا ہے اے میرے پیارے حبیب آپ سوال کیجئے مشرکین سے، ان کافروں سے۔ اے اللہ کیا سوال کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے میرے پیارے حبیب ان سے پوچھئے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہیں، کیا انہوں نے زمین میں کچھ بھی پیدا کیا ہے؟ اگر پیدا کیا ہے تو کس نے پیدا کیا؟ سامنے آؤ، اور کیا پیدا کیا وہ بھی لے کے آؤ۔ پیدا کیا ہے کچھ زمین میں آسمان میں کچھ پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا۔ کہاں پیدا کیا؟ اچھا یہ درخت پیدا کرتی، کون پیدا کیا؟ سامنے، پہلے تو سامنے آؤ۔ یہی تو نہیں ہوگا مجھے، کس نے پیدا کیا تمہارے معبودوں میں سے؟ سامنے لاؤ اس کو، وہ سامنے ہی نہیں آئے گی۔ اچھا چلو مان لیتے سامنے آ گیا، کیا پیدا کیا؟ یہ پیدا کیا۔ اچھا چلو مان لیتے تو نے یہ پیدا کیا، اب بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بتاتا ہے دیکھو یہ چیز ہم نے پیدا کی، اور جس کو ہم نے پیدا کی ہم نے اس چیز کا نام بھی بتایا اور اس چیز کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ چیز کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے بتا دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کچھ پیدا کیے؟ کیا پیدا کیے بتاؤ؟ نہیں بتا سکتے۔ ام لہم شرک فی السماوات، چلو تم نے تو زمین میں کچھ پیدا نہیں کیا، مان لو کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب تم نے جب مان لیا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو کیا تمہیں شک ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے میں کوئی پارٹنر ہے اس کا؟
اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی پارٹنر ہے تو اس پارٹنر کو بلا کے لاؤ، کون ہے جو ہمارا ساتھ دیا یہ ساری چیزیں پیدا کرنے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں اور ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. لازم آیا کہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی عبادت اس کی ہونی چاہیے. جی عبادت اس کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بڑی بہترین سی بات بتائی، ائتونی بکتاب من قبل ھذا. تم اگر کہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے نہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے تو ہم نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں اہل کتاب میں سے، مشرکوں یہودیوں. تم دیکھو کتابوں کو کھول کر دکھاؤ کسی کتاب کے اندر کہ ہم نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہو. اچھا یہ چیز تو تم نہیں دکھا سکتے. آگے کہا او اثارۃ من علم، یہ تو تم نہیں دکھا سکتے. کوئی رسول لایا ہو جس نے یہ بتایا ہو، شرک کی دعوت دی ہو؟ کوئی ہے؟ سارے رسول تو توحید اور رسالت کی دعوت لے کر رہا ہے، توحید کا پیغام لے کر رہا ہے. تو گویا یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جا سکتا ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی شرک کو غلط ثابت کر دیا قرآن کریم کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہیں شرک کی قباحت کس کو نہیں معلوم؟ شرک گندی چیز ہے، گندا کام ہے، وہ برا عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کیا تاکہ بندہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جو شرک میں مبتلا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین سی بات بتائی، وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ہمارے علاوہ یہ جس کو پکارتے ہیں، یہ جس کو پکارتے ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے، مدعو جو ہوتا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ ان کی پکار نہیں سنیں گے. پکار نہیں سنیں گے. کیوں پکار نہیں سنیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. تو جب سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر تمہاری دعاؤں کو قبول کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ استجابت دعا کے لیے استماعت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کی قبولیت کے لیے دعا کو سننا ضروری ہے. جب وہ تمہاری دعا سن ہی نہیں رہے تو قبول کہاں سے کریں؟ کیا اپنی دلیل دی گئی؟ الى یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. وہ غافل ہیں، نہیں سنیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے سیدھے سیدھے ہمارے راستے میں آ جاؤ اور ہماری عبادت کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ما كنت بدعا من الرسل. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی آپ کہیے کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہے. اے میرے پیارے نبی آپ کہیے کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل. اللہ تعالیٰ نے بدعا کا لفظ استعمال فرمایا، اور بدعا کا معنی ہوتا ہے بدعت یعنی ایسی کوئی چیز جو پہلے کبھی نہ ہوئی، اور اسی سے بدعت آیا ہے. بدعت آیا. آج آدمی کہتا ہے بدعت حسنہ جائز ہے. کہاں سے لایا وہ تو نہیں معلوم. بدعت حسنہ جائز ہے. ارے بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ دین کے اندر کوئی اچھی چیز جو ہے ایجاد کرنا، اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. اچھا اگر یہ بدعت حسنہ جائز ہے تو کیا نئی چیز ایجاد کرنا ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہو؟ اچھا چلو بھائی اگر نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرنا جائز ہے، اب تک ہم عصر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے تھے، آج سے 6 رکعت پڑھیں گے. تھوڑا زیادہ بھی کر دیے، اچھی چیز بھی ہے نماز پڑھنا. اب چلو 6 رکعت پڑھیں گے عصر کی نماز. پڑھو گے؟ نہیں پڑھیں گے. اس میں نہیں کریں گے، اس میں نہیں کریں گے. بدعت حسنہ جائز ہے. ارے بدعت کہہ دیا گیا حدیث کے اندر کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. تو جب واضح کر دیا گیا بدعت تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی، پھر یہ بدعت حسنہ کیوں پکڑ کے لائے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ بدعت حسنہ جائز ہے اور یہ بدعت جو ہے غلط ہے. ٹوٹل ساری چیزوں کو ملا کر، کل ملا کر کہہ دیا گیا ساری بدعتیں جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائیں گی. اس لیے تو اسی بدعت کہا جاتا ہے. بدعت جو ہے شریعت کے اندر جتنا بیان کر دیا گیا بس وہ حرف اخیر ہے. اس کے بعد بندہ اپنی رائے چلائے گا. شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوگا، ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا. جی ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے کہ شریعت پاک ہے، اور اس پاک شریعت کے اندر بندہ کتنی ہی اچھی چیز ملا دے، شریعت جو ہے بدلنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتایا. اور ایک یہ واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا، اے میرے بندو یہ ساری چیزیں بیان کر دیا.
اب میں اگر کہوں کہ میں دودھ بیچتا ہوں، مثال کے طور پر اگر میں دودھ بیچتا ہوں اور دودھ بیچتے وقت میں کسی وقت چلا گیا عمرہ کرنے، دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اگر میں عمرہ کے لیے گیا وہاں سے 2 لیٹر کا پانی لے کے آیا، زمزم کا پانی، مائے زمزم وہاں سے لے آیا، اب میں کیا کیا، اب میں پیور دودھ میں، اصلی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دیا، کون سا پانی؟ زمزم کا پانی ملا دیا، اس کے اندر پتلا پن آئے گا یا نہیں آئے گا پانی کے ملنے کی وجہ سے؟ جی اس کے اندر پتلا پن آ جائے گا۔ اگر میں اس کو پیور دودھ بول کے بیچوں تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دودھ کے اندر پتلا پن پانی، چاہے وہ زمزم کا پانی ہو، کہیں کا بھی پانی ہو، ملا دیا، اس کی پیورٹی ختم ہو گئی، اس کی اصلیت ختم ہو گئی۔ جب اس کی اصلیت ختم ہو گئی، اب میں نے تو اس میں کوئی اپنے نل کا پانی ملایا نہیں تھا، میں تو اتنی محنت سے گیا عمرہ کرنے، وہاں سے زمزم کا پانی لے آیا، زمزم کا پانی میں نے ملایا، اچھا کام کیا نا؟ اچھا کام کیا کہ نہیں کیا؟ زمزم کا پانی تو انڈیا میں بھی اگر مل جائے تو تھوڑی قیمتی سے ملتی ہے، تھوڑا سا اگر کہیں منگوانا ہو بہت منتوں سے ماجت کرنی پڑتی ہے، ارے بھائی تو گیا ہے تھوڑا میرے لیے لے کے آنا، اماں بیمار ہے، کیا کہ منگواتے ہیں، اور کوئی گیا بیچارہ عمرہ کرنے، وہ لے کے آیا تھوڑا سا زمزم کا پانی دے دیا، اللہ تیرا بھلا کرے، دعائیں دیتے۔ زمزم کی پانی کی اہمیت ہے، میں نے اس اہمیت کے حامل پانی کو دودھ میں ملایا، اچھا کام کیا یا نہیں کیا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کیسا ہے، یہ کیسا، یہ صحیح ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں بندو، تم اس میں سونا ملا دو، سونے کا پانی ملا دو، آگے زر ملا دو، وہ چیز ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ بدعت جو ہے، بالکل اللہ کے نبی نے کہا یہ بدعت تمہیں ڈائریکٹ جہنم میں لے کے جائے گی۔ کیا بڑی بات کہی جا رہی ہے، کتنی ہے، بہت توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، جانا ہے آج 25 اور 26 دونوں کا کر رہے ہیں، تھوڑا سا بس اور تھوڑا سا وقت لیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ جب والدین کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے احسانہ کا تذکرہ کیا، اور جب یہاں احسانہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، احسانہ کا تذکرہ جو آیا یہ اس وقت آیا جب والدین مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، تو وہاں پر حسنہ کا لفظ استعمال کیا۔ مومن اور مسلمان ماں باپ میں احسانہ، مومن و مسلمان نہیں، کافر و مشرک ہے حسنہ۔ اور ایک ایسے ماں باپ جو تمہیں شرک اور بت پرستی کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، وہاں نہ احسانہ کا تذکرہ کیا نہ حسنہ کا تذکرہ کیا۔ یہ 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا تذکرہ کیا کہ اگر تمہارے ماں باپ مومن اور مسلمان ہیں تو تم ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ مومن اور مسلمان نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اور اگر تمہارے ماں باپ ایسے ہیں کہ تم تو توحید پرست بن گئے لیکن تم نے چھوڑ دیا بت پرستی کو، اور تمہارے ماں باپ اب تمہیں دعوت دے رہے ہیں بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف، تو کہا ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کے لیے بس رہو جیسے رہ رہے ہو، جب تک رہ رہے ہو، جب تک وہ رہ رہے رہو ان کے ساتھ۔ یہ بڑی بہترین سی بات اللہ نے بیان فرمائی، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور ماں باپ کا مقام و مرتبہ، جہاں ماں باپ کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، ان مومن ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسانت کا لفظ استعمال کیا کہ اے میرے بندو، جب تمہارے ماں باپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ آگے اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تفسقون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور قیامت کے دن کافروں کو کھڑا کیا جائے گا، کہا جائے گا جو نیکیاں تم نے کیے ہیں وہ دنیا میں تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کافروں سے کہا جائے گا، مشرکوں سے کہا جائے گا، تم نے جو دنیا کے اندر بہترین کام کیا کرتے تھے، تم جو ہے مسلمانوں، تم جو ہے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، تم جو ہے بڑے بڑے اسکول اور کالج قائم کیا کرتے تھے، تم بڑے بڑے رفاہ عام کے لیے خدمت خلق کے کام کیا کرتے تھے، ہم نے اس کا بدلہ دنیا میں تمہیں دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت کریمہ کلیجہ حلقوم میں آ جائے، اس آیت کریمہ پر اگر غور و فکر کرے بندہ، اللہ کہہ رہا ہے
کافروں مشرکین سے کہے گا کہ اے کافروں اے مشرکو، تم نے جو نیک کام کیا ہے نا، ہم نے اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی کو ڈرنا چاہیے، یہ جو ہم نرم گرم بستر میں سو رہے ہیں، یہ جو ہم آرام کے لیے جو سو رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بدلہ ہے وہ بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے وہ بدلہ ساری چیزیں جو ہمیں قیامت کے دن ملنی چاہیے، کہیں ہمارے آسائش اور آرام کے ذریعے سے دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ آسائش اور آرام کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آیت کریمہ رونقیں کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، کلیجہ حلقوم میں آ جائے۔ آدمی اپنے آسائش پر نظر دوڑائے، اپنے آرام پر نظر دوڑائے، اپنے زیبائش پر نظر دوڑائے، اس کو معلوم ہوگا، ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف ہوگا، اے اللہ کہیں ہمارے نیک کام کا بدلہ تمہیں دنیا میں تو نہیں دے رہا، اے اللہ میں نہیں چاہیے، یہ دنیا نہیں چاہیے، دعا کریں پروردگار عالم سے، اللہ میں دنیا نہیں چاہیے، دنیا میں ہم کچھ بھی ہو جائے ہمیں آخرت دے دے، اللہ آخرت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے، صرف یہ عذاب ہے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، ان سے کہا جائے کہ تم تکبر کرتے تھے نا دنیا میں، بڑے اکڑ کر چلا کرتے تھے، بہت زیادہ تمہارے اندر ایٹیٹیوڈ تھا اور بہت تم اپنا رولا جمایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تمہاری دنیا میں تھی، آج ہم تمہاری ہینکڑی نکال کر تمہیں ڈائریکٹ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا جو دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے۔ تکبر کس چیز میں تکبر؟ آدمی اپنے مال میں تکبر کر رہا ہے، اپنے حسن میں تکبر کر رہا ہے، اپنے تجارت و کاروبار میں تکبر کر رہا ہے، اپنی آل اولاد پر تکبر کر رہا ہے، اپنے علم پر تکبر کر رہا ہے، ساری چیزیں دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ساری چیزوں میں بندہ تکبر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں، میرے پاس وہ ساری چیزیں، اور تکبر کر رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ اکڑ کر چلنے والوں کو، پھول کر چلنے والوں کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، ذرا یاد کرو اس واقعے کو، ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تم سے زیادہ پھول کر چلنے والے تھے وہ، بہت زیادہ متکبر شخص تھے وہ، بہت زیادہ متکبر قوم تھی وہ، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ تم نے دیکھا نہیں؟ غبارہ پھول جاتا ہے تو ہوا میں اڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قوم عاد پھول گئی تھی، ہم نے اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ 7 رات اور 8 دن تک مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قوم عاد پر عذاب آیا ہوا کا تو یہ تھوڑے تھوڑے وقت تو لگا کہ ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اچھا لگ رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، کس کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ سب کو اچھا لگتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، یہ بندے سوچنے لگے کہ بھائی بڑا اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن تک اس ہوا کو ان کے اوپر مسلط رکھا، اور کتنے عجیب و غریب طریقے سے مسلط رکھا۔ آدمی ہوا میں اڑ اڑ کے چلا جا رہا ہے، آدمی ہوا میں پھینکا جا رہا ہے۔ آدمی نے دیکھا ارے بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بھاگو بھاگو بھاگو، بھاگتے بھاگتے کہاں گئے؟ وہ جو قوم عاد نے غار بنا کے رکھے تھے، بڑے بڑے پتھر کے غار بنا کے رکھے تھے، وہاں گھس گئے، غار کا دروازہ بند کر دیا، ہوا اس غار کے اندر گھس کر ان کو وہاں سے گھما پھرا کے غار سے نکال کے ہوا میں آسمان میں اڑا دیتی تھی۔ یہ ہم نے قوم عاد کا انجام کیا، اور آسمان میں اڑانے کے بعد ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زمین میں اس کو دے مارا، اور ایسے دے مارا کہ پھر ان کی گردنیں ٹوٹ کر کہیں اور دھڑ کہیں اور چلا جاتا تھا۔ یہ متکبر اقوام کا ہم نے انجام کیا، تکبر کرنے والوں کا ہم نے انجام ایسے کیا۔ اور قارون کو کیا کیا ہم نے؟ چل رہا تھا، 1 سیکنڈ میں اس کو دھسا دیا ہم نے زمین میں، قیامت کی صبح تک وہ دھستا رہے گا۔ یہ قارون کے ساتھ کیا۔ تم کیا ہو؟ تم تکبر کر رہے ہو، تمہارے پاس رہنے کو صحیح سے مکان نہیں ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ بس 3 فلور کا جو تم نے بلڈنگ بنا لیا ہے اس پر تمہیں غرور ہے، اور وہ تو تم نے نہیں بنایا ہے، تم نے تو مزدوروں سے بنوایا ہے۔ یہ قوم عاد ایسی قوم کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود کھود کر، پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے مکی بنانے والے، اللہ کہہ رہا ہے مکہ بنانے والے، ہم نے ان کا حال یہ کیا کہ پھر اس پورے علاقے میں مکہ رہ گئے، مکی نہ رہے، سارے گھر بار رہ گئے، لیکن وہاں پر کوئی بسنے والا نہ رہا۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے آج تک کوئی بندہ اس علاقے میں بسا نہیں، اس علاقے میں دوبارہ گھر بسانے کے بارے میں سوچا نہیں، اس علاقے میں جا کر کسی نے اپنی زندگی نہیں گزاری۔
آج بھی وہ علاقے ویسے کے ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو اور ان علاقوں میں بسنے والوں کا ایسے تحقیق کیا کہ آج بھی وہ علاقے انسانی آبادیوں کو دیکھنے کے لیے طرف رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسے نامراد کر دیا, ایسے ان کو تباہ کر دیا. کہا کہ تم لوگ غرور کرتے ہو, یہ غرور نہ کرو, اچھی بات نہیں ہے. کہا اللہ تعالیٰ اچھا ایک اہم نعمت جو ہے, کچھ لوگ جو ہے دیکھیں قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو آدھا گاڑ دیا, اور کچھ لوگوں نے کیا کیا, دیکھ رہے ہوا میں اڑ رہے ہیں تو اپنے آپ کو آدھا گاڑ دیا, اتنا گاڑ دیا زمین میں کہ اب تو ہم نہیں اڑیں گے ہوا میں. اللہ تعالیٰ نے آدھے گڑے ہوئے انسان کو اکھاڑ کے پھینک دیا آسمان میں, اور آسمان سے نیچے مارا, اور اتنے زور سے نیچے مار رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ ان کی گردنیں الگ ہو گئی. کتنا خطرناک اور خوفناک عذاب تھا یہ. اہم نعمت پر جب بندہ شرارت پر اتر آتا ہے, شریر بن جاتا ہے, بدماش بن جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو جو ہے عذاب بنا دیتا ہے. جیسے آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے؟ ایک چاہیے کھانا چاہیے, پانی چاہیے, آگ چاہیے اور ہوا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کھانا کہاں سے آتا ہے, روزی روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے بہت زیادہ سرکشی پر اتر رہی ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس زمین کو جو کہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس زمین کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد نیچے والی جو زمین تھی اس کو اوپر, اور اوپر والی زمین نیچے کر دی, یعنی انسانوں کو نیچے دبا دیا اللہ تعالیٰ نے. زمین جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, زحمت بنا دیا ان لوگوں کے لیے. کہا پینا, یہ پانی آدمی کو ضرورت ہے, جی یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کھانے کے بغیر جو ہے آدمی تھوڑا رہ سکتا ہے, لیکن پانی جو ہے وہ اس کو ضرورت پڑے گی تھوڑے دن تک. اگر تھوڑے دن تک پانی پینا چھوڑ دے تو پھر مر جائے گا آدمی. یہ پانی جب نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے سرکشی پر اتر رہی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے سے قوم نوح کو تباہ و برباد کر دیا. اور قوم موسیٰ, یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یعنی فرعون اور فرعونی, جب یہ سرکشی پر اتر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا. اور آگ جو ہے, آگ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آگ میں آدمی پکاتا ہے, کھاتا ہے, کچا گوشت تو کھا نہیں سکتا, ہضم تو کر سکتا نہیں, تو آگ کے ذریعے سے وہ پکاتا ہے, کھاتا ہے. کہا کہ اس آگ کو ہم نے تمہارے لیے نعمت بنایا ہے, لیکن اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے تو ذرا دیکھو قوم شعیب کو یاد کرو. بادل لائے, قوم شعیب نے سوچا یہ بادل, گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ, بادل دیکھتے ہیں بارش برسے گی, تھوڑی دیر بعد آگ کی بارش نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ہے ان کے لیے زحمت بنا دیا. اور چوتھی چیز جو ہے ہوا. ہوا تو آدمی کو چاہیے ہی, 5 منٹ نہ ملے مر جائے گا, تو 2-3 منٹ نہ ملے مر جائے گا. ہوا چاہیے, اور یہاں کو اللہ تعالیٰ نے ہوا جو کہ ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی, اسی چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, اے میرے پیارے نبی, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, برباد کر لیں گے, کیا آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے اگر یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے؟ اے میرے پیارے نبی چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, ہم آپ کی طرف جنات کی جماعت کو بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو نبی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا. یستمعون القرآن, وہ جنات جو ہے قرآن کو سننے لگے. فلما حضروا قالوا انصتوا, کہنے لگے آؤ حاضر ہو جاؤ. دیکھو یہ بڑا عجیب و غریب کلام ہے. قالوا انصتوا, فرشتوں کا سردار, یہ جو ہے جنات کا سردار, کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ, غور سے سنو کیا کہا جا رہا ہے. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين, جب قرآن کو نبی علیہ السلام نے پڑھ لیا اور رکھ دیا, خاموش ہو گئے, تو پھر یہ جنات جو وہاں سے چلے گئے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ جب درس قرآن ہو تو مجلس کو چھوڑ کر بھاگو نہیں, وہاں سے سن لو پورا. آدمی درس قرآن ہوتا ایسے اٹھ کے جاتا کہ اس سے بڑا علامہ کوئی ہے ہی نہیں, ایسے اٹھ کے جاتا. درس قرآن میں کتنا بڑا علامہ ہو, کتنا بڑا مولوی ہو, درس قرآن میں اگر ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے سنے. اگر نہیں سننا تو اولے رہنا, اٹھ کے چلا جائے گا. آدھا سن کے آدھے میں چھوڑ کے چلا جانا, یہ قرآن کی بے ادبی ہے, قرآن کی گستاخی ہے, یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے قرآن کے ساتھ. آدھا سن کے آدھا نہیں چھوڑ گیا.
اللہ اکبر. ایک تابعی حدیث دیکھیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، ایک تابعی آئے وہاں پر، ایک شاگرد ہے، دیکھا حدیث پڑھایا جا رہا ہے، نہیں رکے، چلے گئے وہاں سے. بعد میں استاد جی نے اس کو بلایا، ادھر آپ، حدیث میں پڑھا رہا تھا، تمہاری یہ جرأت، حدیث نہیں سنے تم، اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. کہا استاد امام صاحب میں کیا کروں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی اور مجھے دل گوارا نہیں کیا کہ میں حدیث رسول کھڑے کھڑے سنوں. اللہ اکبر. حدیث رسول کو یہ مقام و مرتبہ دینے والے لوگ. اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کو یہ کیا جاتا ہے، سننے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے اٹھ کے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں، جائیے. بہت پڑھ لیا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، بہت جان گئے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن بیچ میں بیٹھ کر، بیچ میں اٹھ کر جانا، یہ مفسر نے لکھا ہے کہ یہ کلام کی گستاخی ہے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. کہنے لگے کہ آؤ یا قومنا، میری قوم والو. جنات کہنے لگا، جنوں میں سے جو سردار تھا وہ ایک دن کہنے لگا، یا قومنا، اے میری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا، میں نے ایک کتاب کو سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد والی کتاب ہے، یعنی موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے بعد ایک کتاب کوئی نازل ہوئی ہے، میں نے اس کتاب کے بارے میں ابھی سن کے آیا. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، جو ہے حق کی طرف راستہ دکھاتا ہے، وإلی طریق مستقیم، اور جو راستہ صراط مستقیم ہے. یا قومنا، اے میری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کا جواب دو، یہ محمد تمہیں پکار رہا ہے. آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ داعی تمہیں دعوت دے رہا ہے، آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس داعی کا جواب دو، اس پر تم ایمان لے آؤ. یہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موڑ کر لے آیا. نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں تک جو اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کو پہنچایا. کہا کتنی بڑی بات، کتنی بہترین بات، عجیب و غریب بات. یغفر لکم من ذنوبکم، آؤ داعی کا جواب دو. کیوں جواب دے؟ اس لیے کہ اس کا جواب دو اور اس پر ایمان لاؤ. کیوں ایمان لائیں، کیوں جواب دیں؟ جن کہتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر تم اس کے اوپر ایمان لائے تو. دوسرے اقوام کا جب اللہ نے تذکرہ کیا تو یغفر لکم من ذنوبکم کہا. کیا مطلب؟ وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف کر دے گا. اور جب امت محمدیہ کے توبہ کے قبول کرنے کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، من حذف کر دیا گیا. جب من آ جائے بیچ میں تو گناہوں میں سے چند گناہ معاف کر دے گا. من کو حذف کر دیا گیا. اب بتایا گیا کہ اے میرے بندو، ہم جب تمہیں معاف کرنے پر آ جائیں تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. لیکن دوسرے اقوام کا تذکرہ کیا تو کہا سارے جو گناہ ہیں وہ سارے معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان تمام گناہوں میں سے تھوڑے گناہ ہم معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا. ایک آخری بات جو ہے بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا. بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے کون نہیں بھاگتا ہے؟ بھاگتے ہیں نا. حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کی بارش کی بیماری کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام سونے کی ٹڈیاں دی. اس سونے کی ٹڈیاں بٹورنے لگے. ایوب یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ تیرے اندر اتنی تما کیسے پیدا ہوگی؟ ایوب علیہ السلام نے کیا جواب؟ اے اللہ تیری رحمتیں ہوں اور کون نہ بٹورے. اے اللہ تو دے اور کون نہ لے. اے اللہ دینے والی ذات تیری، میں جھولی نہ پھیلاؤں. دے دے اللہ، جتنا دے رہا ہے دے دے. سارے جو ہے سونے کی ٹڈیاں بٹورنی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں دیتا ہے، آدمی کو لینا بھی چاہیے، لے لے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں. یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. مثل الجنۃ التی وعد المتقون، جنت میں جن لوگوں کو ہم داخلہ کریں گے وہ متقی لوگ ہوں گے. اور جو دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اے دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا میں جو نعمتیں ہم نے رکھی اس میں دو چیزیں ہیں اور وہ دو چیزیں جو ہے منفی چیزیں ہیں، کمزوریاں ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک جو ہے دو خامیاں، ایک کوالٹی میں خامی ہے، ایک کوانٹٹی میں خامی ہے. کوالٹی دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے فیہا نہار من ماء غیر آسن، پانی ہم نے دنیا میں ایک مقدار میں رکھا ہے. اس میں جو ہے اللہ کہہ رہا ہے من فیہا انہار من ماء غیر آسن،
ایک آدمی کے گھر میں نل لگے ہوں گے، نل کے لگے ہوں، نل کے کتنے لگے ہوں گے؟ ایک 2 فلور کا جو ہے بلڈنگ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 20 نل کے ہوں گے، بہت زیادہ 20 نل کے۔ وہ 20 نل کے کہاں لگائے گا بھائی؟ 2 ٹوائلٹ میں لگا دیا، 2 باتھ روم میں لگا دیا، کچن روم میں لگا دیا، 5 6 10 15 20، چلو 20 مان کے چلتے بہت زیادہ، اس نے 20 نل کے لگا دیے۔ یہ کوانٹٹی ہے پانی نکالنے کے ذرائع جب تم بناتے ہو تو ایک حساب سے بناتے ہو۔ اللہ کہتا ہے فیہا انہار من ماء، جنت میں جو ہم تمہارے لیے پانی کے ذریعے بنائیں گے وہ نل کے نہیں ہوں گے، وہ نہر ہوں گے، نہر۔ اور اس پانی کی خصوصیت اب کوالٹی بتائی جا رہی ہے، وہ من ماء غیر آسن، اس پانی میں بدبو خرابی نہیں آئے گی۔ آج تھوڑا پانی بھر کے رکھ دیجئے بوتل میں، 20 دن تک رکھ دیجئے، دیکھیں 20 دن کے بعد 21ویں دن بدبو آئے گی، اس سے ایک مہک آئے گی، اس سے ایک عجیب طرح کی جو ہے مہک آئے گی۔ اور بندہ کہے وہ پانی مت پیو، 3 دن پرانا پانی، کہتے کہ وہ پانی مت پیو، وہ 3 دن پرانا پانی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری جنت کا معاملہ ہے کہ ہم جنت میں جب تمہیں پانی دیں گے من ماء غیر آسن، اس میں جو ہے خرابی نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہوگا۔ وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ، دنیا میں آدمی دودھ لینے کے لیے جاتا ہے، دودھ لینے کے لیے، ارے دودھ میں پانی ملا ہے، پانی میں دودھ ملا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ دودھ میں پانی ملائے یا پانی میں دودھ ملا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ دودھ جو اتنا پتلا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ، ہم جو ہے تمہارے لیے جنت میں دودھ کی نہروں کو جاری کر دیے ہیں، دودھ کی نہریں۔ اللہ کوالٹی بتا رہا ہے لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسی نہریں کہ جس کے ٹیسٹ میں اور ذائقے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ آج دودھ کو 2 دن رکھ دیجئے، تیسرے دن پیجئے الٹی ہو جائے گی، پیٹ ہضم نہیں کر پائے گا، اتنا گندا ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جنت میں جو ہم نے دودھ کی نہریں بنا کے رکھی ہے، یہ لم یتغیر طعمہ، اس کا جو ذائقہ ہے وہ بدلے گا نہیں۔ فرمایا وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں ہم نے جنت میں ڈال رکھی ہیں، شراب کی نہریں جو ہے ہم نے بہا رکھی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، پوچھا گیا ایک شراب سے شراب کیوں پیتے ہو؟ کہتا ہے مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ کیسا لگتا ہے؟ ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ ذائقہ تو کڑوا ہوتا ہے، پھر کیوں پیتے ہو؟ او مولوی صاحب وہ شراب منہ میں کڑوا ہوتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد اپنا آئینہ دکھا دیے وہ تو یہ دنیا کے شراب کا حال ہے، منہ میں کڑوا پیٹ میں جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ عادی بنا رہتا ہے اس لیے پیتا ہے شراب۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو جنت میں ہم شراب دیں گے نہ یہ منہ میں کڑوا ہوگا، نہ ہی پیٹ میں جا کے عقل میں فطور لائے گا۔ یہ شراب ایسی شراب، ایسا مزے والا شراب کہ بندہ پیے تو مزہ آ جائے، اس کو لطف آ جائے۔ یہ ہم نے شراب کی 1-2 بوتلیں نہیں رکھی تمہارے لیے، جیسے دنیا میں 1 بوتل لانے کے لیے تم اپنی بیوی کے جو ہے کمائی میں سے پیسہ لیتے ہو۔ کتنی شرابی ہیں بیوی کے پیسے لے کے شراب پی رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں تو بیویوں کو لائن میں لگا دیا، لگو لائن ہمارے لیے شراب لے کے آؤ۔ کھانے پینے کا اتنا پرابلم نہیں چل رہا تھا شرابیوں کا، ان کو شراب کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے تم یہ دنیا کی شراب میں پڑے ہوئے ہو جو بدمزہ ہے، جو مزیدار نہیں ہے۔ ہم نے جنت میں جو شراب بنا کے رکھی ہے وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ہم نے جو ہے جنت میں جو شراب بنا کے رکھی ہے اے میرے بندو، وہ شراب پینے میں بھی مزیدار ہے، اور وہ شراب جو ایسا ہے کہ عقل میں فطور نہ آئے، عقل میں جو ہے گڑبڑی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وانہار من عسل مصفی، آدمی 1 کلو شہد لینے کے لیے جو ہے پیسہ نکالتا ہے، یارے بھائی 1 کلو، اس کو کھانے کی طرح نہیں کھاتا ہے، شربت کی طرح نہیں پیتا ہے، اس کو وقتی طور پر 2-4 چمچ پی لیا، کسی دوائی کے ساتھ اس کو لے لیا۔ یہ آج ہمارے اس دنیا کا حال ہے کہ ہم شہد پیتے ہیں تو وقتی طور پر پیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں، ختم نہ ہو جائے۔ ہم نے 1,500 روپے کا کلو لایا ہے، یہ ختم ہو گیا تو بھیک منگے ہو جائیں گے، بہر جب طرح طرح کی باتیں وہ سوچ کے جو ہے شہد کو پیتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اے میرے بندو، جو جنت ہم نے تمہارے لیے بنا کے رکھی ہے وانہار من عسل مصفی، یہ جنت جو ہے اس میں تمہارے لیے بہترین شہد کی نہریں ہم نے تیار کر رکھی ہیں۔ شہد کی نہریں، ایسی جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا،
اور نہیں جانا چاہے گا۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین باتوں کا تذکرہ 25ویں اور 26ویں پارے میں تذکرہ کیا۔ آج 2 پارے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا 25 اور 26۔ دعا کریں پروردگار عالم سے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔